جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چٹان ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا، دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ سڑک پر کروڑوں روپے پھینک دے کوئی نہیں اٹھاتا، آپ کندھا ماریں تو سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں، کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ چھوڑ کر آرام کے مشورے دیتا ہے، سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیاں جیب میں رکھتے ہیں، صفائی اتنی ہے کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے، پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی، اخلاق اتنا بلند کہ آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں گے، اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال، محبت وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے، چاول کی فصل مرغوب غذا، ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے، جاپانی جس کے بھی ہو گئے بس پتھر پر لکیر، نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈینٹل دے دے، 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ اور اب آتے ہیں کہ جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماع میں جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور درس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشوراء والے دن لاکھوں لوگ غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعہ میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے، اور کافروں کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے، دنیا تو ہر کام میں آگے ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب ہمیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمجھ آ جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم ایسے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جہاں پر ہر بسم اللہ ڈپارٹمنٹل سٹور، ماشاءاللہ کریانہ سٹور، اللہ سبزی والا اور ایسے بہت سارے ناموں کو آپ روز بورڈ پر پڑھتے ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی اپنی دکان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ جنرل سٹور والے کو ڈر لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی مسلمان اس کی صفائی نہ کر جائے، کیونکہ بسم اللہ سپر سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کر اس کے سامان کی صفائی نہ کرے۔ یہاں پر مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں، ہم پاکستانی قوم صرف نام کے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جاپان چلے جائیں تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے قرآن میں سے تمام چیزیں لے لیں جو ہماری میراث تھیں، اور ہم نے تمام الٹی چیزیں اٹھا لی جو کسی وقت کافروں کی میراث تھی۔ زندہ درگور آج بھی ہم لڑکیوں کو کر دیتے ہیں، آج بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والوں، پہلے اپنے لیے ایمان مانگ لو۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما، میرے پاک پروردگار ہم تمام مسلمانوں کے دلوں سے میل کو نکال دے، ہم 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے بے ایمانی نکال دے، میرے پاک پروردگار ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرما، پاکستان کو ایک عادل اور سچا حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔